سب سے پہلے تو جو بنیادی بات ہے جس کو بنیاد بنا کر مولانا مودودی صاحب نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، اسی طرح سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور دیگر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو قابل اعتراض ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ ان پر بجا اعتراض ہوتا ہے۔ تو وہ جو بنیاد ہے وہ ہے خلافت و ملوکیت۔ انہوں نے اپنی کتاب کا نام بھی یہی رکھا کہ خلافت و ملوکیت۔ وہ دراصل بتانا یہ چاہتے ہیں کہ خلافت اور چیز ہے، ملوکیت اور چیز ہے۔ خلافت اچھی چیز ہے اور ملوکیت بری چیز ہے۔ خلافت مطلوب و مقصود ہے اور جو ملوکیت ہے وہ مکروہ و مبغوض ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ مولانا مودودی صاحب نے امت میں ایک نیا رکھنا پیدا کیا اور ایک نئی چیز کی بنیاد رکھی جس کو ہم بدعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب نے صحابہ کرام کی طرف اس لفظ کی نسبت کی ہے کہ فلاں نے یہ بدعت جاری کی، فلاں کے دور میں یہ بدعت جاری کر دی گئی۔ تو یہ الفاظ صحابہ کرام کے بارے میں بولے جاتے ہیں مودودی صاحب کی طرف سے، لیکن ہم پھر بھی جھجکتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ مولانا مودودی صاحب کے بارے میں بھی ہم یہ الفاظ استعمال کریں کہ مولانا مودودی صاحب نے یہ بدعت جاری کی کہ امت میں خلافت و ملوکیت کو بالمقابل کھڑا کر کے ایک کو اچھا سراپائے خیر اور دوسرے کو سراپائے شر بنا کر پیش کیا۔ یہ ان کی بہت بڑی علمی خطا ہے، بہت بڑی ٹھوکر اور لغزش ہے۔ اگر وہ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے تو انہیں یہ بات سمجھ آ جاتی کہ نام میں کچھ بھی نہیں رکھا، نام خلافت کا ہو یا ملوکیت کا، اگر کام اچھا ہے، معاملات اچھے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق چلتے ہیں تو خیر ہی خیر ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اور اگر کام برے ہیں، اگر طریقہ نظام برا ہے، پھر اس کا نام چاہے کچھ بھی رکھا جائے، خلافت ہی رکھ لیا جائے، تو وہ شر ہی شر ہے، وہ بری ہے۔ اور یہ بات قرآن کریم میں بھی مذکور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی مذکور ہے۔ ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیات پیش کرتے ہیں جن میں بادشاہت کو، ملک کو، ملوکیت کو اچھا کہا گیا ہے اور انبیاء کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، نیک لوگوں کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ اگر یہ کوئی بری چیز ہوتی فی نفسہ ہی کہ ملوکیت ہوتی ہی بری ہے تو پھر اللہ رب العزت قرآن کریم میں انبیاء کے لیے اس کا استعمال نہ فرماتا، اس کو بطور تعریف ذکر نہ کرتا۔ سب سے پہلے تو ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، تو مالک الملک ہے، جس کو چاہے تو بادشاہت دے دیتا ہے اور جس سے چاہے تو بادشاہت چھین لیتا ہے، جس کو چاہے تو عزت دیتا ہے، جس کو چاہے تو ذلت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے اور بلا شبہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں ملک یعنی بادشاہت جس کو ملوکیت کہتے ہیں مولانا مودودی صاحب، خلافت و ملوکیت، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ ہی ملوکیت اور ملک اور بادشاہت کا مالک ہے۔ اللہ جسے چاہے ملک دیتا ہے، ملوکیت اور بادشاہت دیتا ہے، جسے چاہے چھین لیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے نبیوں کے لیے اس لفظ کا انتخاب کیا کہ انہیں جو دی گئی وہ بادشاہت تھی، نبیوں کو جو ملی تھی وہ بادشاہت تھی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 اگر آپ پڑھیں، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ نبیوں نے انہیں کہا، امتوں سے کہا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے پاس طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، منتخب کیا ہے کہ وہ تمہارے بادشاہ ہیں۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ اس کو بادشاہت کیسے مل سکتی ہے،
ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، اس کے پاس تو زیادہ مال بھی نہیں ہے، ہم بڑے بڑے مالدار ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے حکم سے نبیوں نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ رب العزت نے اسے منتخب فرما لیا ہے، اور علم اور جسم میں اللہ رب العزت نے انہیں ایک فضل اور انہیں ایک خصوصیت عطا کی ہے، تم سے زیادہ علم بھی ہے، تم سے مضبوط جسم بھی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ رب العزت اپنی بادشاہت، اپنی ملک جسے چاہے اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم۔ تو یہ آیت بھی انبیاء کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرنا، طالوت علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرنا، اس کو یہ جائز قرار دیتی ہے، مستحسن قرار دیتی ہے۔ اگر یہ بادشاہت، یہ ملک، ملوکیت بری چیز ہوتی، اللہ رب العزت اپنے نبیوں کی طرف تو قطعاً اس کا انتساب نہ کرتا۔ اسی طرح اگلی آیت 248 248 نمبر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، اس کی بادشاہت کی علامت کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی ان یأتیکم التابوت، تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا۔ تو ملک، بادشاہت، ملوکیت بری چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت اسے بطور اعزاز ذکر کرتا ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ اپنا یہ ملک جو ہے، اپنی ملوکیت، یہ شرف جسے چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 میں یہ ارشاد فرمایا فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ اللہ رب العزت نے انہیں ملک اور حکمت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے انہیں جو چاہا انہیں سکھایا۔ تو ملک اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، ملوکیت اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ یوسف کو اگر ہم پڑھیں تو آیت نمبر 101 میں، 101 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا کی رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، کہ اے رب تو نے مجھے بادشاہت میں سے ایک حصہ عطا فرمایا ہے، ملوکیت کا ایک حصہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے لیے لفظ استعمال کیا، ملک اور ملوکیت کا، بادشاہت کا۔ اگر یہ لفظ برا ہوتا، قطعاً اللہ رب العزت اس برے لفظ کو، اگر یہ برا ہوتا تو انبیاء کے لیے اور اپنے نیک بندوں کے لیے کبھی بطور اعزاز استعمال نہ فرماتا۔ اللہ رب العزت نے اس کو بطور اعزاز استعمال فرمایا ہے اپنے نبیوں کے لیے اور اپنے نیک بندوں کے لیے۔ اب ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا جو دعویٰ تھا کہ ملک اور خلافت، ملوکیت اور خلافت میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں، اور اگر بری ہے تو خلافت بھی بری ہو سکتی ہے، برا ہے تو خلیفہ جسے کہا جاتا ہے وہ بھی برا ہو سکتا ہے، اور اچھا ہے تو اگر وہ بادشاہ ہے تو وہ بھی اچھا ہو سکتا ہے، وہ ملوکیت کا حامل ہے اس کے لیے ملوکیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تب بھی اچھا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں جو صحیح ابن حبان میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون من بعدی خلفاء، میرے بعد خلیفہ ہوں گے، خلفاء ہوں گے، کئی خلفاء ایسے ہوں گے یعملون بما یعلمون، وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہوں گے، یعنی جو قرآن و سنت کا علم ان کے پاس ہے اس پر عمل کرتے ہوں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم دیا گیا اس کو وہ بجا لاتے ہوں گے، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوں گے۔ وَسَيَكُونُ مِن بَعْدِهِمْ خُلَفَاءُ، اور ان کے بعد کچھ ایسے خلفاء ہوں گے یعملون ما لا یعلمون، بغیر علم کے عمل کرتے ہوں گے، جہالت پر مبنی افعال سر انجام دیتے ہوں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور جس چیز کا اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں دیا جاتا وہ کرتے ہوں گے، یعنی کہ گناہ کے کاموں میں ملوث ہوں گے۔ فَمَنْ أَنْكَرَ بَرِیئَ، جو خلفاء کے اس عمل پر
اس کو برا سمجھے گا، اس پر نکیر کرے گا، وہ اس سے بری ہو جائے گا۔ ومن امسک سلیما، اور جو ان کے ان برے احکامات سے دور رہے گا، رک جائے گا ان پر عمل کرنے سے، سلامت رہے گا۔ ولکن من رضی وتابع، لیکن ان خلفاء لفظ یاد رکھیں، خلفاء کی بات پہ جو راضی ہو گیا اور جو ان کے پیچھے چل گیا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ یہ خلفاء کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ہی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد کچھ خلفاء اچھے ہوں گے اور کچھ خلفاء برے ہوں گے۔ تو خلافت ایسا لفظ نہیں ہے کہ آپ نے جس کے ماتھے پہ ٹانک دیا وہ اچھا ہی اچھا ہو گیا، اور جس سے آپ نے وہ لفظ چھین لیا وہ برا ہی برا ہو گیا، یا جس پر لفظ ملوکیت بول دیا گیا وہ برا ہو گیا۔ یہ بات قطعاً غلط ہے۔ یہی سب سے بڑی ٹھوکر ہے جو مولانا مودودی صاحب کو لگی ہے۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں ہے، لیکن اس حدیث میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سماع کی تصریح نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے سماع کی تصریح ایک دوسری حدیث میں کی۔ یہی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی راوی ہیں۔ ایک دوسری سند ہے جو امالی ابی الحسین ابن بشران میں موجود ہے 14 نمبر پہ، اور اس میں امام زہری کہتے ہیں حدثنی ابو سلمۃ قال حدثنی ابو ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الفاظ یہی ہیں، یکون بعدی خلفاء، میرے بعد کچھ خلفاء ایسے ہوں گے جو اچھے کام کرتے ہوں گے، وسیکون بعدہم خلفاء، ان کے بعد پھر کچھ ایسے خلفاء ہوں گے جو برے کام کرتے ہوں گے۔ باقی ساری حدیث وہی ہے، مفہوم بھی وہی ہے، الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ خلفاء اچھے بھی ہو سکتے ہیں، خلفاء برے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ حدیث اگر کوئی شخص سمجھ لے اس کی بہت بڑی جہالت دور ہو جائے گی، بہت بڑی ٹھوکر سے وہ بچ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو مسند البزار میں ہے، مسند البزار میں 3829 نمبر پہ، اور راوی ہیں سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث جس کو ہم آگے ڈسکس کرنے والے ہیں، اس کو پیش کر کے بعض لوگ بہت زیادہ اچھلتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف اسے دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ دلیل بنتی نہیں ہے۔ اس کو ہم آگے ڈسکس کرنے والے ہیں، لیکن ابھی سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ ہی کی بیان کردہ حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رأیت کأن میزانا دلی من السماء، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ترازو جو ہے وہ آسمان سے نیچے لٹکایا گیا، فوزنت بأبی بکر فرجحت بأبی بکر، آپ کا وزن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا گیا تو آپ کا وزن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھاری ہو گیا، آپ بھاری ہو گئے۔ پھر ثم وزن ابو بکر بعمر، پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وزن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کیا گیا، فرجح ابو بکر بعمر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وزن عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہو گیا۔ ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا وزن سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھاری ہوئے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں۔ ثم رفع المیزان، پھر ترازو اٹھا لیا گیا۔ جب یہ خواب بیان کیا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر کی۔ کیا تعبیر کی؟ فرمایا خلافت نبوت، یہ نبوت والی خلافت ہے، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم یہ نبوت والی خلافت پر ہوں گے، انہیں نبوت والی خلافت ملے گی۔ ثم یؤتی اللہ الملک من یشاء، پھر اللہ رب العزت بادشاہت جسے چاہے عطا فرما دے گا۔ یہ ملک، ملوکیت، بادشاہت، یہ لفظ کس لیے استعمال ہوا اس حدیث میں؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے، جو خلیفہ راشد ہیں مسلمانوں کے، چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ حدیث بالکل صحیح ہے، اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہیں کہ اللہ رب العزت
بادشاہت ملوکیت جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ دیکھیں خلافت کا لفظ ہے اور ملوکیت کا لفظ ہے، دونوں ہم معنی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس حدیث سے یہ استدلال کرنے کی کوشش کرے کہ دیکھیں خلافت جو ہے خلافت راشدہ وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہ ختم ہو گئی تھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد نہیں تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا بندہ نہ صرف جاہل ہے بلکہ گمراہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی منکر ہے، کیونکہ سب احادیث کو ملا کر دیکھا جاتا ہے، یہاں ملک اور ملوکیت کا لفظ خلافت ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، ان دونوں الفاظ میں کوئی تصادم اور کوئی تضاد نہیں ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تینوں کے لیے خلافت اور پھر اگلے چوتھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے ملوکیت کا لفظ کبھی نہ بولتے۔ کوئی اس لفظ میں حرج نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آ گئی، قرآن و سنت کا مطالعہ کیے بغیر ہی اس نے یہ ایک مقدمہ کھڑا کر لیا کہ خلافت اچھی اور ملوکیت بری ہوتی ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے، آپ کے سامنے قرآن و سنت کے دلائل سے یہ بات ثابت کر دی گئی ہے کہ خلافت اور ملوکیت میں کوئی فرق نہیں، خلافت بولیں ملوکیت بولیں ایک ہی چیز ہے۔ دیکھیں خلافت بھی اچھی ہے ملوکیت بھی اچھی ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ملوکیت کا ذکر آیا تو ہم کہتے ہیں وہ خلافت ہی ہے، اچھی ہی اچھی ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، کوئی شر نہیں، اور اگر ملوکیت ہے اچھی ہے تو اچھی اچھی ہے، اور بری ہے تو خلافت ہو تو خلفاء کو بھی برا کہا گیا، وہ برے کام کرتے ہوں گے، لیکن اگر ملوکیت اچھی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہم آگے پیش کرنے والے ہیں ان میں ملوکیت کو بھی رحمت کہا گیا، ملوکیت کو بھی اچھا کہا گیا، اور قرآن کریم میں انبیاء کے لیے بطور اعزاز ملوکیت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے الحمدللہ، اور جو متعصب لوگ ہیں اپنے تعصب کی پٹی کو ہٹا کر دیکھیں گے اور سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ ضرور بالضرور انہیں یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ جو خانہ ساز فرق تھا، یہ جو ایک بدعی فرق تھا خلافت و ملوکیت میں کہ ایک کو سراپا خیر دوسرے کو سراپا شر کہنا، یہ بالکل غلط ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں اور کوئی صداقت نہیں۔